فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 48۔ سید بن طاؤس علی بن سعید الدین ابو ابراہیم المعروف رضی الدین سید بن طاؤس 15 محرم 589 یعنی 589 ہجری کو شہر حلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جب سید بن طاؤس فقہ میں اعلیٰ درجے کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور درجہ اجتہاد حاصل کر لیا تو حلہ کے اساتذہ نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ اپنے ما سلف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فتوے کی مسند سنبھالیں اور لوگوں کو حرام و حلال سے روشناس کرائیں، اور خود سے یہ سوچا کہ جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خبردار کیا ہے اور اپنے خلاف احکام صادر کرنے اور کوئی بات کرنے سے خبردار کیا ہے تو وہ میرے فتوے میں صادر ہونے والی غلطی اور لغزش کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے ان کی تجویز مسترد کر دی اور فتویٰ دینے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تاہم حلہ کے عوام اس گوہر گراں سے کسی بھی حالت میں دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے دوبارہ ان کے در پر آیا اور اس مرتبہ ان سے درخواست کی کہ شہر کے منصب قضاوت کے عہدے کو قبول کر لیں، لیکن سید نے یہ تجویز بھی نہ مانی اور جواب دیا کہ مدتوں سے میری عقل اور نفس کے درمیان کشمکش اور رسہ کشی چل رہی ہے اور پوری زندگی ان دونوں دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے ان کی دوستی نہیں کرا سکا۔ پس جو شخص اپنی پوری زندگی میں صرف ایک اختلاف کا فیصلہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، وہ پورے معاشرے اور لوگوں کے اتنے سارے بڑے مسائل اور اختلافات کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے جس نے اپنی عقل و نفس کے درمیان مصالحت کراتے ہوئے شیطان پر غلبہ پا لیا ہو۔ سید بن طاؤس کے پاکیزہ نفس ہونے میں خدا کا خاص کرم اور انوار الہی کی تجلی تھی۔ ان جملہ عنایتوں میں ان کے لائق و صادق دوست جناب سید محمد بن عادی کا خواب ہے۔ محمد آوی اپنے دوست سید محمد بن طاؤس کے ساتھ نجف کے سفر کے دوران اپنے ہم سفر سے کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی سید بن طاؤس کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لقمہ میرے آقا امام مہدی علیہ السلام کے دین اقدس کا ہے اور پھر اس میں سے تھوڑا سا مجھے دیتے ہیں۔ خود سید بن طاؤس بھی اسی سفر کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جمعرات کی صبح میں اپنے مولا امام علی علیہ السلام کے نورانی حرم کی حدود میں داخل ہوا۔ رحمت خداوندی کے اس مقام امیر المومنین کی توجہ اور عنایت خاصہ اور مکاشفات نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں سمیت پورے بدن میں شدید لرزہ طاری تھا جو کہ میرے دائرہ اختیار سے باہر تھا اور میں قریب المرگ سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس ماورائے مادی حالت میں خداوند عالم نے اپنے احساس سے مجھ پر کچھ حقائق عیاں کر دیے۔ سید بن طاؤس کا اپنے مولا اور ولی امر سید حضرت بقی اللہ سے رابطہ تھا اور ان پر امام کی خاص توجہ تھی، اور یہ رابطہ اس حد تک تھا کہ سید بن طاؤس حضرت کی آواز تک پہچانا کرتے تھے۔ اس امر کے ثبوت میں سامرا کے سفر کی وہ یادداشت کہ جس کو وہ خود یوں بیان کرتے ہیں، بدھ کی شب 13
638 ہجری کو میں سامرا میں تھا۔ اسی صبح سحری کے وقت آخری امام میں معصوم حضرت قائم کی آواز سنی، جو اپنے احباب کے لیے دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے بار الہ ہیں انہیں ہماری کامیابی و کامرانی، سر بلندی، سلطنت اور حکومت کے دوران زندگی میں واپس لوٹا دے۔ آخر کار سید بن طاؤس کی پاکیزہ روح بروز پیر 664 ہجری کی صبح کو حق باری تعالیٰ سے ملحق ہو گئی اور انہیں نجف اشرف میں ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ابن فہد ہلی 757 ہجری سے 814 ہجری کا مشہور بزرگ شیعہ علماء و فقہ میں ہوتا ہے۔ ان کا شمار بزرگ شیعہ علماء و فقہ میں ہوتا ہے۔ ابن فہد نے اپنے اساتذہ کے حضور علوم ظاہری اور رشد علمی کے حصول کے ساتھ نفس و جان کی پاکیزگی اور تہذیب پر بھی توجہ دی اور اس پہلو میں بھی اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ عارف کامل جناب سید علی آقا قاضی مرحوم، جو عرفان السیر و سلوک میں علامہ طباطبائی اور بہت سے دیگر اکابرین کے استاد بھی ہیں، ابن فہد کے بارے میں فرماتے ہیں تاریخ عرفان میں 3 لوگ توحید میں تمکن کے مقام پر فائز ہوئے ہیں: سید بن طاؤس، احمد بن فہد ہلی اور سید مہدی بحر العلوم۔ اس بات سے متذکرہ بالا ہستیوں کے مقام و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ ابن فہد کے آشمار میں سے ایک انتہائی معروف کتاب عدۃ الداعی ہے، جو دعاؤں اور اخلاق کے حوالے سے مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ ایک اللہ والے شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی پرسکون محفل سجائی گئی ہے جس میں تمام شیعہ علماء اکٹھے ہیں، لیکن ابن فہد موجود نہیں ہیں۔ وہ خوابی میں پوچھتا ہے کہ ابن فہد کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انہیں انبیاء کی محفل میں جگہ دی گئی ہے، اور وہ بزرگ عالم کچھ لمحے بعد ابن فہد کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اپنا خواب بیان کرتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ نے ایسا کیا کیا کہ عام انسانوں کی محفل سے اٹھ کر انبیاء کی محفل میں جگہ پائی؟ ابن فہد کہتے ہیں، مجھے جس وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملا وہ یہ ہے کہ میں غریب تھا اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے کہ انہیں صدقہ دے کر کسی ضرورت مند کی مدد کر سکوں، اس لیے میں نے اپنی عزت کو گروی رکھ کر صدقہ دیا اور اس طرح ایک محتاج کا ہاتھ تھام لیا۔ ابن فہد علی اور دیگر بہت سارے شیعہ علماء، فقہ اور محدثین ہیں جو معنوی اور عرفانی لحاظ سے بہت بڑے اور عظیم مقامات پر فائز تھے، لیکن وہ اپنے زمانے میں صوفی، عارف اور اس قسم کے دیگر القابات سے نہیں جانے جاتے تھے، نہ وہ خود ایسا دعویٰ یا کسی قسم کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے۔ ہاں، البتہ بعض عرفا کی تاریخ لکھنے والے اہل قلم نے ان میں سے بعض بزرگان سے ظاہر ہونے والے کشف و کرامات کی وجہ سے انہیں عرفا کی صف میں شمار کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے دور میں کسی ایسے نام سے نہیں جانے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تشیع کے عظیم علماء میں مقدس اردبیلی کا نام احمد ہے۔ آپ 9ویں صدی ہجری میں ایران کے شہر اردبیل میں پیدا ہوئے۔ آپ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے ساتھ معنوی کمالات کے حصول کی نیت سے نجف اشرف چلے گئے اور مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کے جوار میں علم و فضیلت کے حصول میں مشغول ہوئے۔ آپ نے علم و عمل کو اپنا شعار بناتے ہوئے زہد و تقویٰ میں اتنا کمال حاصل کیا کہ مقدس کے نام سے مشہور ہوئے اور علم و تحقیق میں اس حد تک پہنچے کہ محقق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ ہی کے ہم عصر سید مصطفیٰ تغریشی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، جلالت، وثاقت اور امانت میں آپ کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بلند اور مشہور ہے کہ اسے بیان یا تحریر کیا جا سکے۔ آپ فقہ اور متکلم ہونے کے ساتھ اپنے زمانے کے جلیل القدر، عظیم الشان، بلند مرتبہ، متقی اور عابد ترین افراد میں سے تھے۔ علامہ مجلسی بھی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، مقدس اردبیلی نفس کی پاکیزگی، زہد و تقویٰ اور فضیلت میں اس درجہ کمال پر فائز تھے کہ میری نظر میں علماء معتقدین اور متاخرین میں ان سے بڑی شخصیت نہیں پائی جاتی۔ آپ کی کتابیں حد درجہ توجہ، دقیق نظر اور تحقیق پر مشتمل ہیں۔ آپ کے روحانی اور معنوی کمالات نیز اخلاقی فضائل کے حوالے سے متعدد حکایتیں نقل ہوئی ہیں، من جملہ ان میں سے درس و تدریس میں آپ کے اعلیٰ اخلاق کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں نقل کیا گیا کہ آپ کے ایک شاگرد عبداللہ شوستری نے
کسی محفل میں اپنے استاد سے ایک مسئلہ پوچھا اور آپ نے اس کا جواب دیا، لیکن آپ کے جواب سے شاگرد مطمئن نہیں ہوئے، لہٰذا بات آگے بڑھی۔ بحث کے دوران اچانک آپ خاموش ہوئے اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، اس بحث کو فی الحال رہنے دیجیے کیونکہ مجھے کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ اس محفل سے اٹھے اور اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں۔ اس محفل سے نکلنے کے بعد محقق اردبیلی نے اپنے شاگرد کو ایک ایسا انتہائی دقیق اور عمیق جواب دیا کہ وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ شاگرد نے آپ سے پوچھا، آپ نے اتنا اچھا اور بہترین جواب اسی محفل میں کیوں نہیں دیا؟ محقق نے فرمایا، اس محفل میں اور بھی لوگ تھے، ممکن تھا کہ ہمارا اس بحث کا مقصد فخر و مباحت اور دوسروں پر فضیلت جتانا ہو جاتا، لیکن اب ایسا کوئی احتمال نہیں پایا جاتا کیونکہ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری گفتگو اور بحث و مباحثے پر شاہد ہے۔ آخر کار جہان تشیع کو یہ چمکتا ہوا سورج ماہ رجب 939 ہجری کو نجف اشرف کی سرزمین میں غروب ہوا۔ آپ کے جسد خاکی کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے جوار اقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیخ انصاری، مرحوم شیخ مرتضی انصاری 1214 ہجری سے 1281 ہجری کا شمار پچھلی صدی ہجری کے برجستہ اور عظیم شیعہ علماء فقہ میں ہوتا ہے۔ بعض علماء نے انہیں خاتم الفقہ والمجتہدین کے نام سے یاد کیا ہے۔ شیخ انصاری نے صاحب جواہر کی رحلت کے بعد 1266 ہجری سے 1281 ہجری تک مسلسل 15 سال حوزہ علمیہ نجف اشرف کی نگرانی اور سرپرستی کی، اور آپ دنیا بھر کے شیعوں کے مرجع تھے۔ آپ کی 2 کتابیں رسائل اور مقاصد پچھلے 150 سالوں سے شیعہ دینی مدارس اور حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ شیخ انصاری اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ اور معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی اعلیٰ مقامات پر فائز تھے۔ آپ کے شاگرد علامہ حاج مرزا حبیب اللہ رشدی شیخ انصاری کے بارے میں کہتے ہیں، شیخ انصاری ایسی شخصیت ہے کہ علم و عمل کے اعتبار سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے بعد ان کا مقام آتا ہے۔ شیخ انصاری کے پاس دنیا بھر سے شرعی رقوم لائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی سادگی سے بھرپور اور فقیرانہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اموال اور رقوم جو بطور تحفہ انہیں دیے جاتے تھے وہ بھی طالب علموں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں نقل ہوا کہ ایک مرتبہ بغداد کے تاجروں نے اپنے ذاتی اموال سے ایک بڑی رقم جمع کر کے نجف میں شیخ کی خدمت میں بھجوایا اور یہ پیغام بھی بھجوایا کہ یہ رقم شرعی وجوہات میں سے نہیں ہے کہ جسے آپ اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بلکہ یہ ہماری ذاتی اور حلال کی کمائی میں سے ہے جسے ہم آپ کو بطور تحفہ دے رہے تاکہ اس بڑھاپے میں مالی مشکلات کا شکار ہوئے بغیر آرام و آسائش کی زندگی بسر کریں۔ شیخ نے اس رقم کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی تو غربت میں گزاری ہے اور اب آخر میں امیر بن جاؤں اور میرا نام غریبوں کی فہرست سے نکالا جائے اور آخرت میں ان کے مقام سے محروم رہ جاؤں۔ شیخ انصاری سے متعدد کرامتیں بھی نقل ہوئی ہیں۔ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ جب میں ابتدائی اور سطحیات سے فارغ ہوا تو مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے نجف اشرف گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ان کے دروس میری سمجھ میں نہیں آئے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان اور افسردہ خاطر ہوا۔ بہت سارے اعمال اور وظائف بھی پڑھے تاکہ کچھ سمجھ آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے متوسل ہوا۔ ایک رات خواب میں امام علی مقام کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے میرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ اگلی صبح کو جب میں درس میں حاضر ہوا تو مجھے درس سمجھ میں آنے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ درس کے دوران بولنے لگا اور شیخ کے درس پر اعتراض کرنے لگا۔ ایک دن میں ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا انتہائی جوش و خروش کے ساتھ شیخ کے درس پر اعتراض کرتا رہا اور درس کے بعد جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں وَلَضَّالِّينَ تک پورا سورہ پڑھ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ شیخ کی کرامات میں سے ہے، کیونکہ تب تک میں نے اپنا خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جناب سید تاج الدین دزخولی جو کہ اہواز کے معروف خطیب اور امام جماعت تھے، چند واسطوں سے
اپنے اجداد میں سے سید محمد علی نامی جد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، زیارت کی غرض سے میں نجف اشرف گیا، وہاں پہنچ کر میرا جیب خرچ ختم ہو گیا، میرے لیے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی ایسا جان پہچان آدمی بھی نہیں ملا جس سے قرض لیتا، کسی عالم کو بتانے کو دل بھی نہیں مان رہا تھا، لہٰذا رات کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حرم میں گیا اور حضرت سے اپنی فریاد کی اور کہا کہ اگر میری ضرورت پوری نہ ہوئی تو کسی بھی طریقے سے آپ کے حرم پر چڑھے ہوئے سونے سے تھوڑا سا نکال کر اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کاروان سرا پہنچا اور رات بھوکا ہی سو گیا۔ صبح دیکھا کہ کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، میں نے اس سے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا کہ میں شیخ انصاری کا خادم ملا رحمۃ اللہ ہوں، انہوں نے آپ کو بلا بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ اس کاروان سرا میں تمہیں تلاش کروں اور شیخ کے پاس لے چلوں۔ میں اس کے ساتھ شیخ انصاری کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے مجھے ایک تھیلی دیتے ہوئے فرمایا، اس میں 30 ایرانی تومان ہیں جسے تمہارے جد نے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ میں تھیلی لے کر چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ شیخ نے مجھے آواز دے کر آہستہ سے کہا، اب حضرت کے حرم کے سونے کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ بات تو صرف میرے ذہن میں تھی، لہٰذا میں نے سمجھ لیا کہ یہ شیخ انصاری کی کرامت ہے۔ اور شیخ جعفر کاشف الغطا جیسی شخصیات پائی جاتی ہیں۔ شیخ جعفر نجفی المعروف شیخ جعفر کبیر شیخ المشائخ اور کاشف الغطا کا شمار 12ویں صدی ہجری کے عراق کے ممتاز شیعہ علماء اور اکابرین میں ہوتا ہے۔ آپ 1156 ہجری کو نجف میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد فقہ و اصول کے درس خارج وحید بہبہانی اور سید بحر العلوم جیسے علماء و فقہ سے پڑھے۔ آپ کی کتاب کشف الغطا فقہ اور احکام کے استخراج اور استنباط میں آپ کی علمی بالادستی کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ نے یہ کتاب 1222 ہجری میں اپنے ایران کے سفر کے دوران لکھی، جبکہ ان کے پاس علامہ ہلی کی کتاب قواعد کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس کتاب کے لکھنے کے بعد آپ کاشف الغطا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ شیخ انصاری فرماتے تھے کہ اگر کوئی اس کتاب کے اصول و قواعد کو سمجھے تو وہ میری نظروں میں مجتہد ہے۔ بحر العلوم کے بعد شیخ جعفر عراق اور ایران سمیت دیگر اسلامی ملکوں کے شیعوں کی قیادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے شاگردوں میں شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر، شیخ ابراہیم کلباسی اور سید محمد باقر شفتی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ منقول ہے کہ شیخ جعفر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ امام معصوم اپنی پوری زندگی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں؟ مرحوم شیخ نے جواب دیا، میں غیر معصوم آدمی ہوں، اس کے باوجود 40 سال تک میں نے کوئی مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا، پھر تو معصوم امام کی بات ہی الگ ہے۔ اسی طرح ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ شیخ نے اصفہان میں کچھ رقم لوگوں میں تقسیم کی اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک غریب آدمی کو اس بات کا پتہ چلا اور وہ آ کر شیخ سے اپنا حصہ طلب کرنے لگا۔ شیخ جعفر نے فرمایا، تم دیر سے آئے اور رقم ختم ہو چکی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ کمی پوری کر دوں گا۔ اس غریب آدمی کو غصہ آ گیا اور ان کے منہ پر تھوک دیا۔ اللہ اکبر! شیخ فوراً مصلی سے اٹھے اور اپنا دامن پھیلاتے ہوئے بولے، جو کوئی مجھے پسند کرتا ہے اور میری عزت کرتا ہے اس آدمی کی مدد کرے۔ پھر دامن پھیلائے نمازیوں کی صف میں گھومے۔ لوگوں نے شیخ کے دامن کو پیسوں سے بھر دیا۔ وہ پیسے شیخ نے اس مفلس کو دے دیے۔ شیخ جعفر کاشف الغطا 22 یا 27 رجب 1228 ہجری کو نجف اشرف میں رحلت فرما گئے اور اسی مدرسے کے ایک کمرے میں جو کہ آپ نے تعمیر کرایا تھا دفن کر دیے گئے، اور لیکن مختلف شواہد و قرائن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرات اپنے عرفانی مقام اور ذات باری تعالیٰ سے اپنی قربت کے حوالے سے بہت سے مشہور و معروف عرفا اور صوفیہ سے کہیں آگے تھے، لہٰذا صرف یہ کہ کسی نے کوئی مافوق الفطرت اور غیر معمولی کام انجام دیا ہو یا کوئی اعلیٰ قسم کا عرفانی مطلب بیان کیا ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کوئی پہنچا ہوا عارف ہے جو عرفان کے اعلیٰ مقامات تک رسائی رکھتا ہو۔ اس راستے میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی شہودی معرفت کی بنیاد کتنی گہری ہے
اور وہ بھی جیسا کہ وہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ ایک ایسی چیز ہے سوائے خود اس شخص کے کوئی اور نہ تو اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اسے درک کر سکتا ہے۔ اس وادی میں دل کو خاص اہمیت حاصل ہے، نہ کہ الفاظ اور مفاہیم کو۔ زبان سے عرفانی مطالب بیان کرنا، چاہے ان مطالب کو خود اس شخص نے درک کیا ہو یا نہ، جس شخص نے درک کیا ہو یا یہ کہ صرف الفاظ اور مفاہیم کو دیگر عرفا یا اساتذہ سے سیکھا ہو، ایک جیسے ہیں۔ اس شہودی معرفت اور اصطلاحی عرفان میں کسی قسم کا لازمہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کے الفاظ سے واقف بھی ہو، یا اگر الفاظ سے واقف ہے تو ضرور اس کے مطلب اور حقیقت کو بھی پا لیا ہوا ممکن ہے کہ کوئی شخص الفاظ کو تو جانتا ہو لیکن خود اسے نہ پا لیا ہو، جیسا کہ ممکن ہے کہ خود کو تو پا لیا ہو لیکن اس کے الفاظ کو نہیں جانتا ہو۔ البتہ ممکن ہے کہ خود عرفان کو بھی پا لیا ہو اور اس کے الفاظ کو بھی سیکھا ہو۔ منطقی اصطلاح میں ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے، لہذا نہ تو کسی کی طرف سے مشکل اور پیچیدہ عرفانی الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے عرفان کے پیچیدہ موضوعات کی موشگافیاں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا قلب معرفت سے بھرا ہوا ہے، اور نہ ہی اگر کوئی الفاظ سے آشنائی نہیں رکھتا تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ عرفان کی حقیقت سے مکمل طور پر بے بہرا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے نہ تو کسی سے کرامات اور عجائبات کا ظہور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عرفان و معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور نہ ہی ان کا ظہور نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عرفان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ عرفان فلسفہ اور عقل۔ ہم نے عرفان کی جو وضاحت بیان کی اور ذات باری تعالیٰ کی حضوری اور شہودی شناخت کو اس کی بنیاد قرار دیا ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرفانی شناخت عقلی شناخت کے مقابلے میں ہے۔ عقلی شناخت کا واسطہ استدلال، مفاہیم، تصورات اور الفاظ سے ہے، جبکہ عرفانی شناخت کا تعلق کشف و شہود اور حضوری شناخت کی قسموں میں سے ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ یہ دونوں قسم کی شناخت ایک دوسرے سے مختلف اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، ان دونوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس اعتبار سے واضح ہے کہ فلسفہ بھی کہ جس کے مباحث کا عقلی طریقوں سے جائزہ لیا جاتا ہے، عرفان کے مقابلے میں قرار پاتا ہے۔ فلسفے کا کام حقائق کی شناخت ہے، لیکن اس سلسلے میں جن اوزار اور ذرائع سے کام لیا جاتا ہے اور مسائل کو حل اور ثابت کیا جاتا ہے، وہ عقل اور ذہنی مفاہیم ہیں۔ فلسفے کا کام کبھی بھی ذہنی مفاہیم سے آگے بڑھ نہیں سکتا، لہٰذا عقل اور فلسفے سے صرف یہ توقع کی جا سکتی کہ وہ جو ذوات باری تعالیٰ کو ثابت کرے، لیکن ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچا دے، بلکہ عقل اور فلسفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صرف شناخت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن نہ تو ان کے ذریعے اسے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے اور پا لینے کا تعلق عرفانی مسائل سے ہے۔ فلسفہ اور عرفان کے راستے جدا اور ان کی ماہیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ فلسفے کی ماہیت ذہنی اور عقلانی ہے، جبکہ عرفان کی ماہیت کا تعلق حضوری اور شہودی علم سے ہے۔ البتہ فلسفہ اور عرفان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ اور مقام پر ضروری اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ عرفان جو فلسفے کے مد مقابل قرار پاتا ہے، عرفان نظری نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ عرفان نظری کا دار و مدار مفاہیم سے ہے۔ اس حوالے سے عرفان نظری اپنی ماہیت کے اعتبار سے فلسفے سے مشابہت رکھتا ہے اور اس سے مفہوم کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بہرحال یہ مسائل روشن اور واضح ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ عقل اور عرفان کے درمیان جو چیز باعث اختلاف اور عرفان کے طرفداروں اور مخالفین کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عرفانی نظریات جن کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ کشف و شہود کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں کے حوالے سے کیا عقل قضاوت اور انصاف سے کام لیتے ہوئے ان میں سے کچھ کی نفی کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سارے عرفا ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں جو عقلی اعتبار سے قابل بیان نہیں ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ان باتوں کو باطن سے اخذ کیا ہے۔ عقل میں انہیں درک کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی اور فطری لحاظ سے ان کی نفی یا انکار بھی نہیں کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اہم ترین مسئلہ جو اس قسم کی گفتگو کا موضوع بحث بنا ہوا ہے، وہ وحدت وجود کا مسئلہ ہے کہ جس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے وحدت الوجود کی تشریح میں
کہا ہے کہ حقیقت میں ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں، اور وہ چیزیں جو دیگر موجودات کے نام سے پکاری جاتی ہیں وہ توہمات اور خیالات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے اس مسئلے وحدت الوجود کی یوں تشریح کی ہے کہ کوئی بھی چیز علم الہی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر ایک طرح سے کثرت کو وحدت میں قبول کیا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کے دعوے کی ایک اور صورت جو زیادہ مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ سالک اپنے سفر کے اختتام تک فنا کے مقام تک پہنچتا ہے اور اس کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ بہرحال اس دعوے کی معتدل ترین صورت یہ ہے کہ سالک ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی نظر میں ہر چیز خدا میں گم ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ تمام چیزوں کو خدا میں گم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جس طرح کوئی دھیمی روشنی سورج کی طاقتور روشنی میں گم ہو جاتی ہے۔ بہرحال عرفان کے طرفداروں اور مخالفین کے درمیان اس طرح کے مسائل اور موارد میں مخالفین معمولاً عقلی دلائل ہی سے استفادہ کرتے ہیں اور عرفا کی نظریات کے روح میں اور عرفا کی نظریات کے رد میں عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عرفان کے طرفدار اور حامی کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں عقل کی حد سے بالاتر ہیں، یوں وہ اپنے اس دعوے پر کیے جانے والے عقلی اعتراضات سے جان چھڑاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان تنازعات کے پیش نظر یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصولی طور پر ایسے حقائق پائے جاتے ہیں جنہیں عقل درک نہ کر سکتی ہو؟ بطور خلاصہ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ عقل کا تعلق ہمیشہ مفاہیمی سے ہوتا ہے اور عقل کا کام کسی عینی وجود کی حقیقت کو جاننے یا کسی خارجی مصادق کی جڑ تک پہنچنا نہیں ہے، چی جائے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے وجود کی حقیقت تک پہنچ سکے، لیکن عقل کا ایجابی یا سلبی حکم ایسی صورت میں کہ وہ بدیہی یا بدیہات میں سے کوئی ایک ہو تو وہ قابل نقص نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مفاہیم کے ذریعے خارجی مصادق پر منطبق ہو جاتا ہے اور اس قسم کے احکام کے غلط ہونے کو فرض کرنے سے تناقض لازم آتا ہے۔ دوسرے لفظوں اور فلسفی اصطلاح میں اگرچہ عقل کا کام کسی وجود کی معرفت یا اس کی جڑ تک پہنچنا نہیں ہے، لیکن معرفت بالوجہ کے اعتبار سے مذکورہ شرط پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وحدت الوجود کے مسئلے میں کہا جا سکتا ہے کہ غیر خدا کے وجود کی نفی یا مطلق کثرت کی نفی سے نہ صرف یہ کہ احکام عقل کی نفی لازم آئے گی، بلکہ نفس سے متعلق علم حضوری کی نفی کے ساتھ ساتھ افعال اور انفعالات کی نفی بھی لازم آئے گی۔ ایسی صورت میں کیوں کر کشف و شہود کی حقیقت کا قائل ہوا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کی سب سے پختہ دلیل ہی اس کا حضوری ہونا ہے۔ بس اس اعتبار سے اس قسم کی تفسیر کے ذریعے وحدت الوجود کی کوئی بھی تشریح قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے قابل قبول تفسیر انتخاب کی جا سکتی ہے، جسے ملا صدرہ نے حکمت متعالیہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ کہ مخلوق کے وجود کا خدا کے وجود سے ایک ربط اور تعلق ہے، اور دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ عین ربط و تعلق ہے، اور اس کا خود سے کوئی مستقل وجود نہیں ہے، اور جو کچھ عارف پا لیتا ہے وہ بھی دیگر موجودات کی استقلال کی نفی ہے، جسے نفی وجود حقیقی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس سوال کو یوں بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ کیا عقل کے حکم کو وجدان اور کشف پر مقدم کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کیا عقل کے حکم کی بنیاد جو علم حصولی کی قسموں میں سے ہے، علم حضوری کے اعتبار کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر خالص حضوری علم میں خود حقیقت کو پا لینا ہے، اس لحاظ سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ لیکن عام طور پر چونکہ حضوری علم ذہنی تفسیر کے ساتھ ہوا کرتی ہے تاکہ علم حصولی کی مانند ہو سکے، لہٰذا ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے ایک کے احکام کی نسبت دوسرے کی طرف نہ دی جائے۔ جس چیز میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے اور نتیجے میں برہان اور دلیل کے ذریعے مسترد کیا جا سکتا ہے، وہ یہی ذہنی تفسیر ہے جو اس حصولی علم کی طرح ہو جو حضوری علم کی حکایت کرتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارف اپنے حضوری علم کے ذریعے غیر واقعی اور غلط ذہنی تفسیر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایسے موارد میں جس چیز میں غلطی ہوئی ہے وہ حقیقت میں حصولی علم ہے، نہ وہ چیز جو حضوری ادراک کے طور پر واقع ہوا ہے۔ وحدت الوجود کے بارے میں بھی جو چیز بالکل شہود واقع ہوتی ہے وہ اللہ
تعالیٰ کے مستقل وجود سے مختص ہے، جیسے مجازاً وجود حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر دیگر موجودات کے حقیقی وجود کی نفی ہو جاتی ہے۔ البتہ حضوری علم اور ان مکاشفات کے بارے میں جو لوگوں کے لیے پیش آ جاتے ہیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ بڑے اور عظیم مسلمان عرفا نے وضاحت بھی کی ہے کہ بعض مکاشفات شیطانی اور غیر معتبر بھی ہوتے ہیں۔ ایسے مکاشفات کو شواہد کے ذریعے تشخیص دیا جا سکتا ہے اور آخرکار انہیں یقینی عقلی دلائل اور قرآن و سنت سے چھان پھٹک کر شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اسی کتاب کے آئندہ ابواب بالخصوص کشف و کرامت کی بحث میں اس حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔